बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आपसे बहुत ही मुफीद मालूमात शेयर की जा रही हैं। हम आपको ऐसे मुफीद तरीका कार बताने जा रहे हैं जिनसे आप सर्दियों में अपनी मुर्गियों से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अंडों की पैदावार में इजाफा के लिए चंद ऐसे मुफीद और आजमूदा नुस्खाजात आपसे शेयर करने लगे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इससे फ़ायदा होगा। सर्दियों में सबसे पहले फार्मिंग की प्रोडक्शन बहुत मुतासर होती है। इसके लिए चंद अहम एहतियातें और नुस्खे आपसे शेयर करने लगा हूँ। नाजरीन, जैसे ही सर्दी का आगाज़ होता है तो सबसे पहले फार्मिंग का माहौल डिस्टर्ब होगा। तो जब माहौल डिस्टर्ब होगा तो इससे आपकी मुर्गियाँ ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होंगी, और मुर्गियाँ डिस्टर्ब होंगी तो अंडे के मसाइल सामने आएंगे, अंडे तादाद में कम होने लगेंगे। तो इसके लिए आपको फार्मिंग में कुछ तब्दीलियां करने के साथ साथ बताए जाने वाले नुस्खे इस्तेमाल करवाएंगे, तो इससे इंशाल्लाह आपको आपकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी और मुर्गियां रोज़ाना डेली बेस पर अंडा इंशाल्लाह देंगी। पहला नुस्खा बताने जा रहा हूँ, गौर से मेरी बात को समझ लें कि आपने क्या करना है कि आपने हल्दी जो है वो साबुत लेकर उसे ग्राइंड कर लेना है। अगर ग्राइंड नहीं कर सकते तो आप ग्राइंड की हुई हल्दी ले लें बाज़ार से। इसमें देसी घी शामिल करके इसे घी में गूंद लेना है, और चने से थोड़ी बड़ी जो है ना गोलियां बना लेनी है। और ये अपनी इन मुर्गियों को इस्तेमाल करवाएंगे जो पहले अंडे दे रही थी मगर अब नहीं दे रही, तो इन्हें ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएंगे। इससे ऐसी मुर्गियां जिनमें ज़्यादा चर्बी की वजह से अंडे नहीं दे रही, इससे बहुत जल्द मुर्गियां रोज़ाना अंडा देने लग जाएंगी। और ऐसी मुर्गियों के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। जो मुर्गियां बिल्कुल ही जिन्होंने स्टार्ट से ही अंडा नहीं दिया, या उनमें अंडा देने की जो खासियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या उनकी जो अंडा दानी है उस पर चर्बी आ गई है, उसकी वजह से वो बिल्कुल भी अंडा नहीं दे रही, तो ये नुस्खा उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है और बारहा का आजमाया हुआ है और ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह 100% ये फ़ायदा करेगा। ये आपने रोज़ाना एक टाइम शाम के वक्त अपनी मुर्गियों को खिलाना है। इससे इंशाल्लाह शानदार जो है नताइज हासिल होंगे। दो नुस्खे और हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कोई भी नुस्खा आपको जो बेहतर लगे वो आप अपने परिंदों के हिसाब से उन्हें इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले नाजरीन, जैसे ही माहौल तब्दील होगा तो आपको चाहिए कि मौसम के हिसाब से फार्मिंग की मैनेजमेंट करें। अगर सर्दी का आगाज़ हो गया है तो चेक करें कि आपके फार्म में बिस्तर की मोटाई और इसमें नमी या बिस्तर ख़राब तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी मसाइल होंगे तो इन्हें बर वक्त दुरुस्त करना होगा। इसके अलावा ऐसा कभी ना करें कि जिस जगह पर मुर्गी अंडे दे रही है तो इसकी जगह तब्दील ना करें, क्योंकि जगह तब्दील होने से भी मुर्गियां अंडा देना कम कर देती हैं। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि मुर्गियों को स्ट्रेस फ्री रखें। अक्सर सर्दी की वजह से भी परिंदे स्ट्रेस में आ जाते हैं, और जब इनमें स्ट्रेस आ जाए तो इससे प्रोडक्शन बहुत मुतासर होती है, और सबसे पहले अंडों में कमी और साथ मुर्गी में बीमारी के असरात होना स्टार्ट हो जाते हैं। नाजरीन, जहाँ तक मुमकिन हो अपनी मुर्गियों को अच्छा माहौल दें, साफ़ सुथरी ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल करवाएं, और इनकी बायोसिक्योरिटी और स्ट्रेस जैसे मसाइल से इन्हें बचाएं। अब दूसरे नुस्खे पर बात करते हैं कि दूसरा नुस्खा आपने कौन सा इस्तेमाल करवाना है। तो नाज़रीन, पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया है और अब भी बताने जा रहा हूँ कि आपने बाज़ार से मछली की जो सार हैं उनको ले लेना है और उनका आपने सूप तैयार कर लेना है। तरीक़ाकार मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। आपने किसी भी मछली फ़रोश से जो है वो बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएंगे। अपनी मुर्गियों के हिसाब से अगर आपके पास तादाद ज़्यादा है तो उसको कुछ पैसे दे दें, अगर थोड़ी बहुत तादाद है तो वो आपको फ्री दे देंगे। तो उनको आपने अच्छी तरह से धोकर उसमें मतलब काफ़ी पानी डाल लेना है। पानी इतना शामिल करना है, इतनी मिकदार में पानी होना चाहिए कि वो जो आप सर लाएंगे मछली के वो उसमें डिप हो जाएं, उसके 1-2 मतलब इंच पानी जो है वो ऊपर आ जाए। उनको काफ़ी देर आपने उबालना है। जब 3-4 उबाल आ जाएंगे तो उसको आपने नीचे उतार लेना है, और नीम गर्म जब हो जाए तो वो आपका ये सूप तैयार हो गया। इसमें अब करना क्या है, करना ये है कि आपने आपके पास घर में बची हुई हों या बाहर से बाज़ार से आप ख़रीद लें या किसी होटल वाले से खुश्क रोटियां जो बची हुई होती हैं, जो बिल्कुल सूख जाएं, बिल्कुल खुश्क हो गई हों, जिनमें नमी ना हो, जिन पर वो फफूंदी वगैरह ना हो, इस तरह की रोटियां आपने लेनी हैं। और ये जो आप सूप तैयार करेंगे इसमें आप उन रोटियों को आपने भिगो देना है, यानी अच्छी तरह वो डिप हो जाएँ उनमें, मतलब वो सारी रोटियां जो हैं वो भीग जाएं। तो कुछ देर आपने उनको पड़े रहने देना है। कुछ देर के बाद आपने मतलब आधा घंटा पौना घंटा के बाद आपने उनको अच्छी तरह से वो सूप और वो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है।
تو وہ اپنی مرغیوں کو آپ نے کھلانا ہے ڈیلی ایک دفعہ۔ تو اس سے ایک تو آپ کے پرندے جو ہیں وہ سردی جیسے مسائل سے بچے رہیں گے، دوسرا جو مرغیاں انڈا نہیں دے رہی، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بس ایک بار یہ آپ نے 3 دن اگر استعمال کروائیں گے تو مرغیاں انڈا دینا سٹارٹ کر دیں گی۔ مکمل کورس جو ہے آپ نے کروانا ہے وہ 5 سے 7 دن، تو مہینے میں 1-2 بار آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو سردی کے معاملے میں کسی بھی دوائی کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسرا فارمولہ میں ابھی آپ کو تیسرا فارمولہ بتانے لگا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ مزید جو ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ یہ جو دوسرا نسخہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ نسخہ آپ نے اپنی ان مرغیوں میں استعمال کروانا ہے جو مرغیاں انڈا دے رہی تھیں اور انڈا دینا انہوں نے بند کر دیا ہے، یا سٹارٹر مرغیاں ہیں جن کی عمر پوری ہو گئی ہے لیکن وہ انڈے پہ آئی ہوئی ہیں اور سردی کی وجہ سے یا موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے انہوں نے انڈا دینا بند کر دیا ہے۔ اس میں آپ کچھ چیزوں کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خشک روٹی نہیں میسر ہوتی تو آپ نے بیکری سے یا کسی بھی جو ہے نا وہ دکان وغیرہ سے جو ایکسپائر جو بریڈ ہوتے ہیں، ہمارے لیے وہ ایکسپائر ہوتے ہیں لیکن پرندوں کے لیے وہ چل جاتے ہیں، جیسے خشک روٹیاں ہمارے لیے ایکسپائر ہو جاتی ہیں وہ ہم نہیں کھا سکتے، اسی طرح جو ڈبل روٹی ہوتی ہے وہ بھی جو ایکسپائر ہوگی وہ ہمارے لیے ایکسپائر ہوگی، پرندوں کے لیے وہ بالکل زبردست اور بہترین ہوگی۔ ان کو آپ مچھلی کے وہ سوپ میں بھگو کر وہ اپنے پرندوں کو کھلا سکتے ہیں۔ تو تیسرا جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی سوپ میں آپ نے یہ جو ہوٹلوں سے نان کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں یا مطلب ہاف نان ہوتے ہیں یا ان کے ٹکڑے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ جو خشک ہوں گے ہوں، اگر خشک نہیں ہے تو آپ نے دھوپ میں انہیں خشک کر لینا ہے، تو وہ آپ اس میں بھگو کر اس کو تھوڑا سا مسل کر وہ آپ انہیں کھلا سکتے ہیں۔ مطلب یہ سوپ میں آپ 3-4 چیزیں ان میں سے کوئی بھی شامل کر کے اپنے پرندوں کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین اور کامیاب نسخہ ہے، یہ ایک نسخہ ہی کافی ہے، آپ کے پرندوں کے ہر مسائل میں یہ انشاءاللہ فائدہ کرے گا۔ اس کے لیے میرا یہ خیال ہے، ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی طرح کی وہ جو ہے نا فارم کو جو مطلب ہیٹ دینے کی یا اپنی مرغیوں کو جو ہے وہ ہیٹ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نسخہ اتنا گرم ہے کہ یہ آپ سردیوں میں استعمال کروائیں گے تو آپ کے پرندے بے شک فارم کے اندر ہوں باہر ہوں، ان کو سردی بالکل فیل نہیں ہوگی، بالکل سردی محسوس نہیں ہوگی، وہ ایزی رہیں گے اور سردی کے کسی طرح کے مسائل نہیں ہوں گے، کھانسی، نزلہ، زکام، سانس کے مسائل، اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے۔ ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے دوست جو ہیں جو نئے فارمر ہیں، جن کو ابھی نئے فارمنگ میں آئے ہیں اور جو پہلے فارمنگ کر رہے ہیں، ان میں سے بھی اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنے فارم کو جو ہے وہ بالکل کور اپ کر دیتے ہیں کسی پلاسٹک چھاپر کے ساتھ، یا مطلب کسی بھی طرح جو ہے نا وہ بالکل ڈھانپ دیتے ہیں، ان میں گنجائش نہیں ہوتی کہ کہیں سے ہوا کا جو ہے نا وہ اخراج ہو سکے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ مرغیوں کی اپنے جسم کی ہیٹ کی وجہ سے اور جو وہ بیٹیں کرتی ہیں اس سے ایک امونیا گیس خارج ہوتی ہے، وہ امونیا گیس اتنی خطرناک ہوتی ہے جو پرندوں میں سانس کے مسائل، سانس کی تنگی اور آکسیجن کی کمی جو ہے وہ ان امونیا گیس سے یہ پرندوں میں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی آپ نے اپنے فارم کو کور کرنا ہے تو اس میں وینٹیلیشن ہونی چاہیے، ہوا کا کراس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر ہوا کا کراس نہیں ہوگا تو امونیا گیس سے آپ کے پرندے بیمار ہوں گے، سردی سے ہوں یا نہ ہوں وہ امونیا گیس سے ضرور بیمار ہو جائیں گے، تو اس بات کا بھی خیال کیا کریں۔ اب میں تیسرا نسخہ بتانے جا رہا ہوں، وہ بھی انڈوں کے لیے بہترین ہے۔ یہ جو میں نے پہلے 2 بتائے ہیں یا ابھی جو بتانے جا رہا ہوں، یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، پہلا نسخہ جو مرغیاں انڈا دے نہیں رہیں بالکل، مطلب انہوں نے سٹارٹ ہی نہیں کیا، یا ان کے مطلب انڈے دانے پہ چربی ہے، یا مرغیاں عمر میں زیادہ ہو گئی ہیں، کبھی ایک دن انڈا دیتی ہیں ایک دن نہیں دیتی، تو وہ پہلا نسخہ استعمال کروائیں گے۔ دوسرا نسخہ آپ سبھی مرغیوں میں استعمال کروا سکتے ہیں، اور چھوٹے پرندوں کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں جن کو سردی کے مسائل ہوں، ضروری نہیں ہے کہ انڈے کے لیے۔ تیسرا اب جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ خصوصاً جو پٹھیاں ابھی آپ نے تیار ہو گئی ہیں اور مطلب پہلے انہوں نے انڈے دینا سٹارٹ کیے ہیں لیکن سردی کی وجہ سے آ کر انہوں نے انڈا دینا بند کر دیے ہیں، یا وہ مرغیاں جو ایک دن چھوڑ کر انڈا دیتی ہیں، ان کے لیے یہ بہترین اور زبردست ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ باجرہ 1 کلو لینا ہے، 1 کلو باجرے میں آپ نے 1 کیپسول ایویان اور 4-5 کیپسول جو ہے وہ وٹامن اے ڈی کے ملا کر اپنی مرغیوں کو کھلائیں گے۔ ملانے کی اس طرح ہے، وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تھوڑا سا باجرہ آپ نے مٹھی بھر باجرہ الگ کر لینا ہے، اس میں آپ نے یہ کیپسول جو ہے وہ ان کو کینچی کی مدد سے یا کسی نیڈل کی مدد سے ان میں سوراخ کر کے اس میں جو لکوڈ ہوگا وہ آپ نے باجرے میں شامل کر دینا ہے۔
وہ جب باجرے میں اچھی طرح مکس ہو جائے گا، جب تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے تو وہ باقی کے باجرے میں آپ نے مکس کر کے اپنی مرغیوں کو رات کے ٹائم کھلانا ہے۔ ود ان 3 days انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کے پرندے جو ہیں، اپنی مرغیاں جو ہیں وہ انڈا دینا سٹارٹ کر دیں گی۔ جو مرغیاں نہیں دے رہی وہ بھی انڈا دینا شروع کر دیں گی انشاءاللہ، لیکن بات یہ ہے کہ عمر ان کی پوری ہو۔ اس سے ایسی مرغیاں جو سٹارٹر ہیں، جن کی عمر بالکل پوری ہو گئی ہے اور انڈے دینا سٹارٹ نہیں کیا، انہیں اس نسخے کو استعمال کروا کر آپ انڈے سے بھرپور مقدار میں انڈے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے مرغیوں کو سردی جیسے مسائل سے بھی انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی مفید نسخے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک حسب ضرورت حسب توفیق اپنی مرغیوں کے جو ہے نا حساب سے، اپنی جس طرح کے آپ کے پرندے ہیں اس حساب سے آپ ان کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہترین نتائج ملیں گے۔ بتائیے گا ضرور کہ آپ نے استعمال کروایا ہے، اور اگر آپ یہ نسخہ استعمال کرواتے ہیں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، تب بھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے یہ نسخہ استعمال کروایا لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ کو وہ آپ کے پیسے واپس کر دوں گا جتنا آپ خرچہ کریں گے۔ ایک گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ نسخے استعمال کروائیں، بہترین نسخے ہیں، بہت سے فارمر استعمال کرتے ہیں، بہت سے ڈاکٹر جو ہیں حضرات جو ہیں وہ استعمال کرواتے ہیں، اور کامیاب جو فارمر ہیں وہ ان میں سے نسخے جو ہیں وہ استعمال کرواتے ہیں۔ یہ مچھلی والا جو ہے یہ میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح سے آپ اگر کھلائیں گے تو یہ بہترین ہوگا۔ باقی جو نسخے ہیں وہ ڈاکٹروں کے اور باقی فارمر کے بہت ہی آزمودہ نسخے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، یہ آزمائے ہوئے فارمر کے نسخے ہیں، جو مطلب کبھی نہ کبھی وہ اتفاق ہوا ہے کہ کسی بھی فارم پہ گئے ہیں اور ان کی پروڈکشن چیک کی ہے اور ان سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ والے نسخے انہوں نے استعمال کروائے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب تجربات سے نسخے حاصل ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ فائدہ بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ استعمال کروائیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر برڈ فارمنگ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔